الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے نماز میں اطمینان۔ محترم بھائیوں، مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، انسیت اور دلوں کا اطمینان یقیناً نماز میں اور رب سے مناجات اور اس سے قربت حاصل کرنے میں ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے دوسری تمام حالتوں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بڑی راحت محسوس کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اور اپنے رب سے مناجات میں ہو، اس کے لیے اپنے نبی کی اقتداء کرتے ہوئے نماز اور اس کی بہتر ادائیگی کے احکام کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس بنیاد پر ہر مسلمان کا ایک بہت بڑا فرض ہے کہ وہ نماز کے ارکان اور واجبات کو سیکھے۔ جس طرح ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ بھی مناسب ہے کہ وہ نماز کی سنتوں اور مستحب باتوں کو بھی جانے، تاکہ اس کی نماز زیادہ کامل، زیادہ بہتر اور نماز نبوی کے طریقے کے مطابق ہو۔ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن اطمینان بھی ہے، جس کا نماز کے تمام ارکان میں پایا جانا ضروری ہے۔ نماز میں اطمینان سے مراد اتنا سکون اور قرار ہے کہ اس میں واجب ذکر کیا جا سکے۔ نمازی اطمینان کرنے والا اسی وقت ہوگا جب وہ رکوع میں اتنی مدت تک ٹھہرے کہ ایک بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے۔ اسی طرح سجدے میں اتنی دیر تک ٹھہرے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکے۔ اسی طرح دوسرے ارکان بھی ادا کرے۔ اطمینان نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، اس کے بعد ایک صحابی داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان سے فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر قرآن کا جو حصہ میسر ہو پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع کرتے ہوئے مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ کرتے ہوئے مطمئن ہو جاؤ، پھر اٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح اپنی پوری نماز میں کرو۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اطمینان نہ کرنے کی وجہ سے نماز لوٹانے کا حکم دیا تھا، اس لیے اس سے پتہ چلا کہ اطمینان نماز کا رکن ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جنہوں نے بہت جلدی ہلکی نماز پڑھی، تو حضرت حذیفہ نے ان سے کہا، کب سے تم اس طرح کی نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا، 40 سال سے۔ حضرت حذیفہ نے ان سے کہا کہ 40 سال سے تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تمہاری موت ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آدمی ہلکی نماز پڑھتے ہوئے بھی پوری اور اچھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اطمینان اور خشوع کے درمیان کیا فرق ہے، یہ بیان کیا جانا بھی ضروری ہے۔ اطمینان نماز کا رکن ہے اور یہ اعضاء کے عمل کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ پہلے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے، تو جو اسے چھوڑ دے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور خشوع نماز میں مستحب ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ یہ دل کے عمل کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خشوع کرنے والے بندوں کی تعریف کی، چنانچہ فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی سچ مچ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں دل لگانے والے ہیں۔ خشوع نماز کا گودا یعنی مغز ہے، جو دل کو حاضر رکھنے، نماز کی طرف پوری طرح متوجہ رہنے اور اس کے علاوہ تمام چیزوں سے اعراض کرنے کا نام ہے۔ جو کچھ نماز میں کہے یا پڑھے اس پر غور کرتا رہے، جو کچھ کرے اس پر دھیان رکھے اور اس نماز سے اللہ عز و جل کا قرب چاہے۔ جب نمازی خشوع نہ کرے اور صرف چونچ مارتا رہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اگر نمازی اطمینان سے نماز پڑھے اور کچھ ادھر ادھر کے خیالات آ جائیں یا اپنے جی میں بات کرنے لگے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، مگر نماز کے اسی حصے کا ثواب ملے گا جس کو سمجھ کر پڑھے گا اور جس میں خشوع اختیار کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف ما کتب له الا عشر صلاۃ تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، یعنی آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کو نماز کا صرف 10واں حصہ ملتا ہے، یا 9واں یا 8واں یا 7واں یا 6واں یا 5واں یا 4واں یا 3واں یا صرف نصف ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع اور اطمینان نصیب کرے، انہیں ہماری طرف سے قبول کرے اور ہمیں نفع پہنچانے والا علم اور نیک عمل سے نوازے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔